تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کا دن 14 نومبر ورلڈ ڈائبٹیز ڈے یعنی کہ شوگر کے آگاہی کا دن ہے. آج سے ٹھیک 100 سال پہلے انسولن کی ایجاد ہوئی تھی. تو جن سائنٹسٹ نے ایجاد کیا تھا بینٹنگ اور بیسٹ، ان میں سے بینٹنگ سائنٹسٹ کا آج برتھ ڈے ہے، تو اس لیے اس دن کو جو ہے وہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے ساتھ ساتھ پورے نومبر کے مہینے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شوگر کے آگاہی کا مہینہ ہے پورا. اور اگر آپ دیکھیں آج کی ٹی وی کوئی بھی چینل آپ لگا لیں تو ڈائبٹیز کی بات لازمی ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے کہ کم از کم عوام کے لیول پہ، چینلز کے لیول پہ، میڈیا کے لیول پہ، اسکولوں میں، ہر جگہ اب ہم یہ آگاہی پروگرام کرتے ہیں. دیکھیے جب کلینک میں مریض آتا ہے وہ ڈائٹ کا پوچھتا ہے، تمہارے پاس صرف 5 منٹ 4 منٹ ہوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا پاتے اور وہ چیز مس ہو جاتی ہے. الحمدللہ شفا میں تو چلو کم از کم یہ ہے کہ الگ سے ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ بیٹھے ہوئے ہوتے، ان کے پاس ہم بھیج دیتے. بٹ ایک بزی کلینک میں جنرلی 90% وہ بتاتے ہی نہیں، وہ ازیوم کرتے کہ ان کو ڈائٹ کا پتہ ہوگا. بٹ یہ والی بات ہے کہ ایسے پروگرامز بڑے ضروری ہوتے ہیں جس میں عام عوام اور ڈاکٹرز آپس میں انٹریکٹ کر کے ایک ڈیٹیل طریقے سے جو ہے اس بارے میں بات کریں. سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا، ڈاکٹر صاحبہ کائنڈلی تھوڑا سا، سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ آج کا پروگرام تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا ہوگا. اس کے بعد جتنی اسکریننگ رہ گئی ہے اس کے اوپر ہم دوبارہ سے جائیں گے. سٹارٹ میں کر رہا ہوں، ڈائبٹیز کا اوور ویو بتاؤں گا، اس کے بعد پھر ڈائٹ کے بارے میں دوسرے اسپیکر آئیں گے، اور پھر دوا اور انسولن کی تھوڑی سی ڈیٹیل تیسرے اسپیکر بتائیں گے، اور آخر میں انسولن لگاتے کیسے وہ بھی ہمارے فارماسسٹ بتائیں گے. تو اس ایک پروگرام میں تقریباً پورا ڈائبٹیز کا کیا خلاصہ ہے، ایک مریض کو کتنا پتہ ہونا چاہیے، ساری چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی. واٹ از ڈائبٹیز؟ ذیابیطیز یعنی کہ شوگر کیا ہے، یہ پہلا سوال ہوتا ہے. خون میں شکر کا ایک حد سے زیادہ بڑھ جانے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائبٹیز ہے. اب خون میں شکر زیادہ ہے تو کیا ہو گیا؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. سوچ میں تو یہی آتا ہے نا، شوگر زیادہ ہو گیا تو ایسی کیا بات ہے اس میں؟ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، جو بھی کچھ ہم کھاتے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹ نشاستہ ہوتا ہے، اور وہ باڈی میں جا کر اسٹمک میں ڈائجسٹ ہو کر بلڈ میں جب ایبزارب ہوتا ہے تو اس کے بعد اس نے سیلز میں، خلیوں میں، پرزوں میں پہنچنا ہوتا ہے. یہ اس طرح ہے جس طرح یہ دروازہ کھل جاتا ہے تو کوئی بندہ اندر آ جاتا ہے. ایسے ہی اس گلوکوز کو یا اس شکر کو سیلز کے اندر جائیں گے تو کوئی اس میں انرجی میں کنورٹ ہوگا. یہ اس کے پیچھے جو میکینزم ہے باڈی میں اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ گلوکوز خود نہیں جا سکتا ہے سیلز کے اندر. گلوکوز کو لے جانے کے لیے ایک ہارمون انسولن بہت ضروری ہے، اور یہ ہارمون بنتا ہے پینکریاز میں. یا تو ڈائبٹیز مریضوں میں یہ بن نہیں رہا ہوتا ہے، یا پھر بن تو رہا ہوتا ہے مگر کام نہیں کر رہا ہوتا ہے. وہ کیوں کام نہیں کر رہا ہوتا ہے؟ بیکاز اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریزسٹنس ہے. اس میں موٹاپے کی وجہ سے انسولن ریزسٹنس ہوتی ہے. تو وہ جو چابی ہے وہ تو موجود ہے مگر لاک میں پرابلم ہے. تو یہ سمپل بیسس میں آپ لاک اینڈ کی میکینزم سے یاد کرتے ہو کہ بیسیکلی یا چابی ہے ہی نہیں دروازہ کھولنے کے لیے، یا چابی ہے تو لاک میں مسئلہ ہے. لاک انسولن ریزسٹنس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ بیسیکلی ہمارے موٹاپے کی وجہ سے انسولن ریزسٹنس ہے اور یہ بڑھتا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سیلز کے اندر آنے کے بجائے خون میں یہ شکر کا مقدار بڑھتا جاتا ہے. ایک تو سیلز میں نہیں آیا تو ہمیں انرجی نہیں ملی، ہمیں اس غذا سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. دوسرا یہ شکر دوسرے جگہوں پہ جا کر جہاں نہیں جانا چاہیے تھا، نسوں میں، آنکھوں میں، دل میں، وہاں ڈپازٹ ہو کر یہ ٹاکسک ہوتا ہے ان کے لیے، اور یہ پیچیدگیاں کرتا ہے. شوگر ہیڈ ٹو ٹو کوئی جگہ نہیں چھوڑتا ہے، کوئی آرگن نہیں چھوڑتا ہے، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے. انفارچونیٹلی پاکستان کو کہا جاتا ہے ورلڈ کیپٹل آف ڈائبٹیز، یعنی کہ دارالخلافہ. یہ ممکن اب ہوا ہے، 20 سال پہلے ایسا کچھ نہیں تھا. 20 سال پہلے آپ سب کو پتہ ہے، بزرگ سارے بیٹھے ہوئے، کہ 20 سال پہلے غذائیں اور ہمارے جو ایکسرسائزز تھے وہ کیسے تھے اور آج کیسے ہیں. 20 سال کے اندر اگر ہم پہلے 18ویں نمبر پہ تھے 20-25 سال پہلے، ہم تیسرے نمبر پہ نمبر آف پیشنٹس میں آ گئے. یہ سمجھ رہے آپ اتنے 20 سال میں اتنی زیادہ جو ہے وہ پروپورشن پریویلنس کیسے بڑھ گیا؟ اس کے پیچھے سارے محرکات ہم بات کریں گے ایک ایک کر کے.
تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے نمبر آف پیشنٹ کے حساب سے. اور اگر پرسنٹیج کی میں بات کروں, پرسنٹ ایڈلٹ پاپولیشن کے میں بات کروں, تو نمبر 1 پہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو تیسرے نمبر پہ میں کہہ رہا ہوں تو وہ چائنا اور انڈیا پہلے نمبر اور دوسرے نمبر پہ ہے. تو چائنا اور انڈیا کی تو پاپولیشن بھی ہم سے بہت زیادہ ہے, تو اس لیے پاکستان کو کہا جاتا ہے ورلڈ کیپٹل آف ڈائبٹیز. اور نمبر 1 پہ جس کو کہتے ہیں کہ نمبر 1 ان ڈائبٹیز ان پرسنٹیج میں فیصدی کے حساب سے بہت زیادہ ہے, اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے اگلے سال میں بیان دوں تو سیکنڈ بول دوں ٹوٹل نمبر میں اور بڑھتا جائے, کیونکہ کچھ ہی سالوں میں اتنا فرق آ گیا. پاکستان تقریباً اس ٹائم 3.5 کروڑ لوگوں کو تو ڈائبٹیز ہے جو ڈائگنوزڈ ہے. اچھا 1/3 ایسے لوگ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے, چھپا ہوا ڈائبٹیز ہے ان کو. پھر اس کے علاوہ کچھ اور ایسے لوگ ہیں 1 کروڑ لوگ جن کو پری ڈائبٹیز ہے, یعنی کہ پری ڈائبٹیز میں بھی پورے دنیا میں ہم تیسرے نمبر پہ ہیں, چھپے ہوئے ڈائبٹیز میں بھی تیسرے نمبر پہ ہے, ڈائبٹیز میں بھی تیسرے نمبر پہ ہے. یہ نمبرز بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک سمجھے کہ ایک کووڈ تو ایک وقت میں ایک پینڈیمک آیا تھا, یہ تو چلتا جائے گا اور آگے بڑھتا جائے گا. اور ڈائبٹیز چونکہ مدر آف آل ڈیزیزز ہے تو اس نے اور پیچیدگیاں اور بیماریوں کو جنم دینا ہے. اوکے, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ جو بھی کچھ ہم کھاتے ہیں اس میں گلوکوز میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے. اس گلوکوز کو انرجی میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے, اس کے لیے انسولن یعنی کہ ایک ہارمون ہے انسولن, اس کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس انسولن کی پروڈکشن اگر نہیں ہو رہی ہو لبلبے سے, پینکریاس سے, تو اسے ہم کہتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز, جو بچوں میں ہوتا ہے اور جوانوں میں ہوتا ہے, اور شروع دن سے ان کو علامات ہوتے ہیں. شروع دن سے ان کی جو ہے وہ پیشاب زیادہ آنا, پیاس زیادہ لگنا اور وزن کا گر جانا. ماں باپ پہچان لیتے کہ ان کو جو ہے نا شوگر ہو گئی ہے, وہ ٹیسٹ کراتے ہیں, ورنہ زیادہ لیٹ ہو جائے تو اس میں ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ہو جاتا ہے. یہ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوا, جو اس کا قسم اول ڈائبٹیز ہے, جو اس پورے اسپیکٹرم میں 5% کا حجم رکھتا ہے. اس کے بعد ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز, جو سب سے زیادہ پریویلنٹ ہے اور سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ پریویلنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتا بھی یہی جا رہا ہے. سو ٹائپ 2 ڈائبٹیز تقریباً 90% کا جو ہے وہ حجم رکھتا ہے اس پورے ڈائبٹیز کے اسپیکٹرم میں یا شعبے میں. یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتا اس طرح ہے کہ انسولن شروع میں تو بن رہا ہوتا ہے, انفیکٹ تھوڑا زیادہ بن جاتا ہے کیونکہ ریزسٹنس ہو رہی ہے, مگر آگے وہ کام نہیں کر پا رہا ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ موٹاپا. آپ کے خیال سے پاکستان میں موٹاپا کتنے % لوگوں کو ہوگا؟ آلموسٹ 40 to 50% لوگوں کو موٹاپا ہے. بچوں میں موٹاپا ہے. ایک محتاط اندازے اور ایک سروے کے مطابق 40% بچوں کو موٹاپا ہے, جو بہت بڑا نمبر ہے, اور یہ الارمنگلی زیادہ نمبر ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے 40 سال کی عمر میں, پھر میرے سامنے 30 سال کی عمر میں, کرتے کرتے 20, اب میں 12-14 سال کے بچوں کو بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کلینک میں دیکھ لیتا ہوں, جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہم ڈیوائڈ کرتے تھے جیسے جتنے بھی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے کہ بس یہ ٹائپ 1 والے بچے ہیں اور ٹائپ 2 والے بڑے ہیں. اب بالکل ایسا نہیں ہے, اب مکس ہو گیا, بیکاز بچوں کے وزن بہت بڑھ گئے, غذائیں ہماری جو ہے وہ بہت ہی بد پرہیزی اس میں آ گئی ہے, ورزش بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز نہ صرف بڑوں میں بلکہ بچوں میں بھی بڑھتا جا رہا ہے. غذا کے بارے میں ہم آج ایکسپرٹ سے اوپینین بھی لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذیابطیس ہوتی ہے جو حمل والی ذیابطیس ہے, جو بیسیکلی جسٹیشنل جس کو ہم کہتے ہیں. یہ وقتی طور پہ ہوتی ہے زیادہ تر ان خواتین میں جن کا پہلے سے موٹاپا ہوتا ہے یا فیملی میں ڈائبٹیز جن کو ہو. اگر پریگننسی کے بعد وہ اپنے غذا میں تبدیلی لائے, لائف سٹائل میں تبدیلی لائے, تو یہ ٹیمپریری ہوتی ہے زیادہ تر. مگر اگر کوئی تبدیلی نہ لائے تو ہر سال 5% چانس ہے ان کا ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں کنورٹ ہونے کا. اس کا مطلب یہ ہوا 10 سال تک وہ بھی 50% چانس ہے کہ ٹائپ 2 بن جائے گا اگر کوئی تبدیلی نہ آئی تو. اچھا, پھر کچھ ٹائپس ہے جو کسی اور وجہ سے ہے, کسی اسٹیرائڈ ڈرگ کی وجہ سے ہے یا کسی پینکریاز یا لبلبے کی دوسری بیماری کی وجہ سے ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کن کو, جیسے ہم یہاں پر بات کر رہے تھے کہ کس کو اسکرین کرے کن کو اسکرین نہ کرے, تو کن کو زیادہ رسک ہے ڈائبٹیز ٹائپ 2 ڈیولپ ہونے کا. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ موٹاپا ہے. موٹاپا اگر ہوگا, یہ باڈی میس انڈیکس سے پتہ چلتا ہے اور ویسٹ سرکمفرنس سے.
سو اگر وزن اس قد کے مطابق ایک حد سے زیادہ ہو تو وہ اسکرین کروائے. وہ پھر ایج ہم نہیں دیکھتے اس میں, 20 سال 25 سال کے بھی ہو تو ہم کہتے ہیں ان کو شوگر کا لازمی سال میں ایک بار چیک کروا لو. اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا جو ہے وہ فیملی میں ڈائبٹیز ہو, فیملی میں 2-4 لوگوں کو ڈائبٹیز ہے. پاکستان میں تو میں کہتا ہوں فیملی میں ڈائبٹیز ہو نہ ہو, چونکہ ہر پاکستانی کو 1 in 4 چانس ہے ڈائبٹیز ڈیولپ ہونے کا. 4 میں سے 1 تو ڈائبیٹک ہے نا, یا 5 میں سے تو 1 ڈائبیٹک ہے, تو پھر تو فیملی ہسٹری کا ہم انتظار ہی نہیں کرتے. تو آلموسٹ ہر ایک کو جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے جو بھی 20-25 سال سے ابو ہو. اچھا ایسا کچھ بھی نہ ہو, کوئی رسک نہ ہو, بالکل پرفیکٹ لیونگ ہو, پھر بھی امریکن ڈائبٹیز ایسوسیشن کہتی ہے کہ 35 سال کی عمر میں لازمی وہ ٹیسٹ کروائے اپنا. اس کو ہم کہتے ہیں اسکریننگ آف دا جنرل پاپولیشن, کے عام عوام کی جو ہے وہ جن کو شوگر ہو بھی نہ اور ہم ڈیٹیکٹ کرے وقت سے پہلے پتہ چلے, اور تاکہ اس پہ جلد از جلد ہم علاج ان کا شروع کرے اور ٹھیک کرے. اچھا یہ موٹاپے کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ غذا میں بد پرہیزی اور ایکسرسائز کا نہ کرنا. ایکسرسائز جو ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ لازمی ہے ہر انسان کے لیے, یہ صرف مریضوں کے لیے نہیں, کوئی بھی نہیں کرتا ہے, اور یہ کم ہوتا جا رہا ہے, پارکس کم ہوتے جا رہے ہیں. اور باقی جو ہمارے انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا سورس ہے وہ کیا ہے؟ کھانا باہر کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آج جو ہے وہ فوڈ ڈلیوری کرتے ہیں, بارش ہو رہی ہے چلو بھائی کھانا. تو جو بھی انٹرٹینمنٹ جس میں ہونا چاہیے تھا کہ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں, نہیں بھائی آج کھانے کا دن ہے ذرا, ٹھیک ہے جی, آج پروگرام ختم ہوگا پھر کوئی کھانا ہوگا. تو یہ پرابلم ہے اور اس حقیقت سے ہم نظریں نہیں پھیر سکتے. اوکے سو بیسیکلی یہی والی میں نے بات بتائی کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے رسک فیکٹر میں لیک آف ایکسرسائز, ورزش کا نہ کرنا, اس کے ساتھ ساتھ موٹاپا جو سب سے بڑی وجہ ہے, خاندان میں اگر یہ بیماری کسی کو ہو, یا پھر انہیلدی ایٹنگ ہیبٹس جو غذا میں بد پرہیزی ہو. اچھا اب اگلا سوال ہے, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کیا رسک فیکٹرز ہیں, آخر میں سوال جواب ہو جائے گا. کیا رسک فیکٹرز ہے یہ تو آپ نے بتا دیا, کیا علامات ہے؟ تو میرا سوال ہے اگر کوئی بتا سکتا ہے, سب سے کامن ہم ڈائبٹیز کا پیشنٹ جو کلینک میں دیکھتے ہیں یا جنرل پاپولیشن ہم یہاں پر ابھی اسکرین کرے اور اس کا ڈائبٹیز پتہ چل جائے اس مریض کا, سب سے کامن کیا پریزنٹیشن ہے ڈائبٹیز کی؟ کوئی ڈاکٹر یا میڈیکل اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے؟ سب سے لیسٹ کامن آپ نے بتایا بائی دا وے, سب سے آخر میں جو ہوتا ہے وہ آپ نے بتا دیا, بتائے. ہاں پرابلم یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پیشاب کا, یہ بتانا چاہ رہے پیشاب کا زیادہ آنا, پیاس کا زیادہ لگنا, اور میں نے فوراً بولا نہیں یہ نہیں علامات, شوگر کے آخر کے علامات ہے یہ, اب شروع کے بتا ہی نہیں رہے ہو. جی مصباح بتائے سب سے کامن پریزنٹیشن ڈائبٹیز کی کیا ہے کلینک میں یا جنرل عوام میں؟ یہ سب علامات جو آپ بتا رہے ہو یہ سب ہوتے ضرور ہے, مگر جو سب سے کامن چیز ہے وہ ہے فٹیگ یا پھر کوئی علامات نہ ہونا. فٹیگ کا مطلب ہے تھکاوٹ. اب تھکاوٹ کس کس کو ہے؟ سب کو یہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو زندگی کا حصہ بنا لیتے کہ یہ تھکاوٹ تو کچھ بھی نہیں ہے, چلو میرا ورک سٹریس ہے. اصل میں تھکاوٹ اس کی سب سے بڑا سمٹم ہے. تو تھکاوٹ والے لوگ کون سکرین کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرتا ہے. تو بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نظر انداز کرتے ہیں تھکاوٹ کو. اس کے بعد بدن درد وغیرہ, پیروں میں جلن شروع ہو جانا, وقتی طور پہ یہ سب ہوتے ہیں. اور بالکل 400 پہ جا کر شوگر جب ہٹ کرتے ہیں تب جا کر پیاس کا زیادہ لگنا, پیشاب کا زیادہ آنا, وزن کا گر جانا. اس سٹیج تک ویٹ ہی نہیں کرنا ہے, آپ نے شروع میں ڈیٹیکٹ کرنا ہے. اسی لیے جن کو بھی رسک فیکٹر ہے بھائی وہ اپنا ٹیسٹ کروائے, علامات کا انتظار کرے ہی نہ وہ. ٹھیک ہے. اچھا اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں یہ میں نے بات کی, کیونکہ یہ اس طرح کا سائلنٹ کلر ہے, خاموش قاتل ہے. یہ آہستہ آہستہ باڈی کو دیمک کی طرح کھا رہا ہوتا ہے, پتہ تب لگتا ہے جب دروازہ گر جائے. اس لیے آپ نے اس کا انتظار نہیں کرنا ہے. دیمک کا پتہ کب چلتا ہے؟ وہی جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تو یا تو آپ اسکرین کرو, اس کا ڈیٹیکٹ کرو اس حساب سے, پھر ٹھیک ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا بیٹھے رہو نہیں مجھے تو ڈائبٹیز لگ ہی نہیں رہا, میں تو کوئی علامات نہیں ہے. یہی تو میڈیکل اسٹوڈنٹ لیول پہ یہ بات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ یہ سمٹمز بھول جائیے. پیشاب کا زیادہ, یہی میڈیکل اسٹوڈنٹ کو بھی یہی پتہ ہوتا ہے, عام آدمی کو بھی پھر یہی پتہ ہوتا ہے, اور وہ سارے مس ہوتے جا رہے ہیں, وہ آخر میں پتہ چل رہا ہے ان کو ڈائبٹیز ہے. شروع میں اسکریننگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. موٹاپا ہے چیک کراؤ, ٹھیک ہے, کوئی علامات کا انتظار نہ کرو.
ٹھیک ہے جی. سو یہ سائلنٹ کلر ہونے کی وجہ سے آخر میں جا کر یہ پرابلمس کرواتا ہے, یا پھر جب شوگر بہت زیادہ ہو جائے وقتی طور پہ تب جا کر. یہ بات بائی دا وے ہم کر رہے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں شروع میں علامات نہیں ہوتے. ٹائپ 1 میں نے بتا دیا کہ شروع میں یہ علامات ہوں گے کیونکہ لبلبے سے پینکریاس سے کوئی انسولن نہیں بن رہا ہے. عمومی طور پہ علامات یہ والے سارے ہیں جس میں جو ہے وہ ظاہر ہے نظر صحیح نہ آنا, پیروں میں درد ہونا, تھکاوٹ ہونا, کمزوری, وزن کا گرنا, اس کے ساتھ ساتھ پیاس, پیشاب, یہ سارے جو ہے وہ علامات ہیں. شوگر کے بارے میں, ڈائبٹیز کے بارے میں ایک مقولہ ہے, اگر آپ شوگر کا خیال رکھیں گے تو شوگر بھی آپ کا خیال رکھے گا فیوچر میں. اگر آپ شوگر کا خیال نہیں رکھیں گے تو شوگر سے سب سے زیادہ بڑا دشمن کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کو ٹائم دے گا, ضرور ٹائم دے گا, مگر اگر 5 سال 10 سال تک آپ ارریگولرلی اس کا علاج کرے تو پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور پھر بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہے. میں نے بتایا کہ کوئی جگہ یہ نہیں چھوڑے گا باڈی کا, یہ کمپلیکیشنز کروائے گا. شوگر کو کہا جاتا ہے مدر آف آل ڈیزیزز, تمام بیماریوں کی ماں. ان کی بیماریاں ہیڈ ٹو ٹو ساری ہوتی ہے, فالج سے شروع کرے, آنکھوں کے پردے کے اوپر اس کے اثرات, بینائی کا سب سے جو بڑا کاز ہے بینائی جانے کا وہ ہے ڈائبٹیز, دل کے اٹیک کا, فالج کا, اس کے بعد جو ہے گردے کے فیلئر کا, ڈائلسس یونٹ میں جائے تو سب سے پہلے ڈائبٹیز, پیروں کے کٹنے کا ایکسیڈنٹ کے بعد سیکنڈ جو سب سے کامن کاز ہے وہ ڈائبٹیز ہے. پیروں میں سن ہو جانا, نسوں کا خراب ہو جانا, اس کی وجہ سے بالکل آپ محتاجی والی زندگی پہ چلے جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی زندگی دی ہے, موت کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک دن طے ہے, مگر ہم اپنے پرزوں کے ساتھ واپس جائے, صحیح سلامت واپس جائے یہاں سے, کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے, کسی کے اوپر ہم خود بھی جو ہے وہ بوجھ اپنے اوپر بھی نہ بنے, اپنے بچوں کے اوپر بھی. تو یہ سب ممکن ہے. میں نے بتایا نا شوگر بہت سلولی دیمک کی طرح کھاتا ہے. یہ سب ممکن تب ہے جب آپ ٹھیک تھے, صرف بلڈ شوگر زیادہ تھا, تب آپ نے اس کو ٹریٹ کیا, مینج کیا اور ریورس کیا. ریورس کا جو ہے وہ کسی نے سنا ہے کہ شوگر جب ہو جائے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. شروع میں اگر کسی کو شوگر ہو جائے تو ڈائبٹیز ریورس بھی ہو سکتی ہے, بھلے وہ جتنا بھی زیادہ ہو. اب انہوں نے گاڑی اپنے صحیح پٹری پہ اگر کر دی تو 3 سال تشخیص کے اگر کسی کو ہو جائے تو اپنے ڈائبٹیز ہو بھی جائے, کیا فرق پڑتا ہے, 400 300 بھی ہو, اگر وہ اب لائف سٹائل بدلے, دوا صحیح شروع کرے, نہ صرف مینج ہو جاتا ہے شوگر بلکہ بالکل ریورسل ہو جاتی ہے. اس میں اگر ان کو خدا نخواستہ انسولن بھی چل رہی ہو وہ بھی بند ہو جاتی ہے, دوا ٹھیک ہو جاتا ہے اس پہ. اگر کسی نے 10 15 سال 20 سال اس میں گزار دیے پھر ہم صرف مینج ہی کر سکتے ہیں, پھر ہم ظاہر ہے ختم نہیں کر سکتے شوگر. سیکنڈلی یہ ہے کہ پیچیدگیوں سے ہم نے بچنا ہے. پیچیدگیاں اس کی بہت زیادہ ہے, یہ اب سب دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر آنکھوں کے اوپر, آنکھوں کے پردے کے اوپر جو چشموں سے ٹھیک نہیں ہوگا, اور ایک بار یہ آ جاتا ہے تو پھر یہ ختم نہیں ہوتا ہے, کنٹرول ہو جاتا ہے انجیکشنز کے ذریعے بٹ ختم نہیں ہوتا ہے. دل کا اٹیک یا پھر فالج, یہ پیروں کے نسوں کا مسئلہ, ڈائبیٹک فٹ ہونا, زخم کا مسئلہ. شوگر کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈائبٹیز از کارڈیو ویسکولر ایکویولنٹ یا ایم آئی ایکویولنٹ, کہ دل کے اٹیک کے برابر ہے. یہ کسی کو دل کا اٹیک ہو جائے نا خدا نخواستہ تو جتنا ان کو دوبارہ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا اتنا ہی ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کو خطرہ ہوتا ہے. تو بہت ہائی چانس ہوتا ہے, 3 گنا زیادہ, 3 گنا کا مطلب ہوتا ہے 300% چانس ہوتا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوگا ایک عام آدمی کے مقابلے میں. اور سب کو جو ہم ڈائبٹیز کے مریض دیکھتے ہیں, ہمارا ابھی پرسپیکٹو ہی بدل گیا ہے اس طرح کہ ہم جو علاج کرتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ان کے کمپلیکیشنز اور ان کا جو پورا جو کوموربڈز ہے جس میں دل, کولیسٹرول, بلڈ پریشر, وزن, گردہ, سب کو مد نظر رکھتے ہوئے. صرف نمبرز کو ٹریٹ نہیں کرتے کہ یہ اتنا شوگر, HbA1c اتنا ہے, شوگر اتنا ہے, سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, دل اسپیشلی اور گردہ اسپیشلی, وزن اسپیشلی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ایسی دوائیاں آئی ہے جو ایک ہی شوگر کی دوا کے اندر یہ سب کوالٹیز موجود ہوتی ہے اور وہ ٹیکل کرے, ان مسائل کو بھی ٹیکل کرے. تو میں 4-5 منٹ لینا چاہوں گا, بریف سا میں بتا دوں کہ ڈائبٹیز تشخیص ہوتا ہے لیبارٹری کے ٹیسٹ سے, جس میں خالی پیٹ 8 گھنٹے کا فاسٹنگ کا شوگر کا ہم نے نہار منہ ٹیسٹ کرنا ہے. اگر 126 سے اوپر ہو تو ہم اس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں.
125 اور 100 کے بیچ میں ہو تو یہ پری ڈائبٹیز یعنی کہ بارڈر لائن دروازے پہ کھڑا ہے, آ بھی سکتا ہے, آپ نے نکالنا ہے واپس. 100 سے کم ہے تو یہ نارمل ہے. یہ ہو گئی خالی پیٹ کی شوگر. اگر کسی کا کھانے کے 2 گھنٹے بعد آپ چیک کرتے ہو تو 200 سے اوپر ہے تو یہ ڈائبٹیز, 200 140 کے بیچ میں ہے تو پری ڈائبٹیز, وہی بارڈر لائن, 140 سے کم ہے تو نارمل. پھر ایک 3 مہینوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم ہیموگلوبن A1C HbA1c کہتے ہیں. تو کسی اچھی لیبارٹری سے اگر ہو جائے 90% لوگوں میں تو یہ ریلائبل ہوتا ہے, 10% میں بیکاز آف ہیموگلوبن اونچ نیچ آ جاتی ہے اس میں, تو وہ آپ کو 6.5% سے زیادہ ہو تو یہ ڈائبٹیز ہے, 6.4 اور 5.7 کے بیچ میں ہو تو یہ پری ڈائبٹیز ہے. تو وہ کتنا ہونا چاہیے؟ 5.6% سے کم ہونا چاہیے آئیڈیل, جو نارمل ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں تشخیص, کوئی سے بھی 2 ٹیسٹ پازیٹیو ہو تو تشخیص ہو جاتا ہے ڈائبٹیز کا. اور اگر پری ڈائبٹیز بھی پتہ چل جائے تو اتنا ہی اس میں پرو ایکٹیولی آپ نے کام کرنا ہوتا ہے تاکہ ڈائبٹیز میں کنورٹ ہی نہ ہو, اور خدا نخواستہ کنورٹ بھی ہو جائے تو میں نے بتایا نا کہ وہ واپس آپ ریورس بیک کر سکتے ہو. تو 5 سنہرے اصول اس کے کیا ہے جس کی ڈیٹیلز ہم آگے پڑھیں گے بھی. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ ڈائٹ پہ کنٹرول, غذا پہ کنٹرول, جس کی ڈیٹیلز ہم سنیں گے, مگر موٹی بات یہ ہے کہ غذا ہمیشہ 3 میں ڈیوائڈ ہوتا ہے, کاربوہائیڈریٹ نشاستہ, پروٹینز اور فیٹس. کاربوہائیڈریٹ کی جو برے والے کاربوہائیڈریٹ ہے جس میں ریفائنڈ پروڈکٹس ہے, بیکری آئٹمز ہے, جو سفید آٹا ہے, اور چینی, کولڈ ڈرنک, جوسز, اس کو ایوائڈ کرے. اور میٹھے میں لینا بھی ہے تو فروٹ اسمال اماؤنٹ میں جو لو گلائسیمک انڈیکس ہو, یا پھر روٹی جو ہے چکی یا جو کی ہو, ٹھیک ہے جی, تو یہ کاربوہائیڈریٹ میں لینا ہے. پروٹینز میں جو ہے زیادہ تر اینیمل پروٹینز کو ایوائڈ کر کے پلانٹ بیسڈ پروٹینز, یا اگر اینیمل لینا بھی ہے تو گرلڈ چکن, گرلڈ فش, اور پروٹینز باقی بینز اور دالوں اور ان چیزوں میں ہوتی ہے. فیٹس کی اگر ہم بات کریں, اینیمل فیٹ کو ایوائڈ کرے, تلی ہوئی چیزیں, فرائڈ چیزیں ایوائڈ, اور لینا کیا چاہیے؟ کم تیل میں پکا ہوا سالن گھر کا, تو باہر تو کوئی بھی کم تیل میں بنا ہوا نہیں ہوگا. تو یہ ہو گئی موٹی بات ڈائٹ کی, جو ڈیٹیل میں پھر ڈسکس بھی کریں گے. پھر ہے ایکسرسائز, روزانہ 30 منٹ کی ورزش کم از کم, وہ چاہے رننگ ہو, جاگنگ ہو, واکنگ ہو, سوئمنگ ہو, جو آپ کر سکتے ہو, جتنا زیادہ کر سکو تو زیادہ بہتر ہے. وزن پہ کنٹرول انہی 2 چیزوں سے ہم کر سکتے ہیں, اور کچھ دوائیاں ایسی استعمال کر سکتے ہیں جو وزن کو کم کرے. میں نے ابھی بتایا کہ ڈائبٹیز ریورس بھی ہو جاتا ہے اگر 15% وزن کوئی اپنا کم کر سکے. پچھلے 3 سال والا جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے وہ اس کو ریمیشن میں لے جا سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ وزن کے ساتھ دوائیاں جو ڈاکٹر آپ کو بتائے, دوائیوں کے کئی سارے گروپس ہیں جس میں نیکسٹ اسپیکر اس پہ بارے میں بات بھی کریں گے, کہ جو بیسیکلی ہماری دوائیاں ہوتی ہے کچھ منہ سے کھانے والی ہیں, اور کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ انسولن نہیں ہے مگر انجیکشن میں ہے, اور وہ ہفتے میں 1 دن لگتا ہے پیٹ میں, اور اس کے کئی سارے فائدے. اور اس ٹائم وہ دنیا میں بہت, ہر گائیڈ لائن اس کو ریکمینڈ کرتا ہے. نام نہیں لینا چاہوں گا, بٹ ایسا جو میڈیکیشنز ہوتے ہیں جو وزن کو بھی کم کرے, دل کو بھی ٹارگٹ کرے اور گردے کو بھی, تو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے ڈائبیٹک پیشنٹ کو, بیکاز ہم نے صرف نمبرز کو ٹریٹ نہیں کرنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں گلوکوز سینٹرک اپروچ نہیں رکھنا ہے, ہم نے ایک پیشنٹ سینٹرڈ اور ایک ہولسٹک اپروچ اپنانا ہے جس میں سارے مسئلے سالو ہو جائے اس کا. اس کے ساتھ ساتھ جب شوگر چیک کرتے ہو وہ بڑا ضروری ہے, تو دوائیوں کے بعد اگلا جو جز ہے, جو رول ہے, وہ ہے شوگر کا چیک کرنا. اس سے آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا حالات ہے شوگر کے. اب ایک مریض میرے پاس آیا, وہ 10 سال سے انہوں نے شوگر چیک کیا اور دوا وہی جو 10 سال پہلے کسی نے لکھی تھی وہی چلاتے رہے, تو کمپلیکیشنز کی بہت ہائی چانسز ہے, بجائے جو پیشنٹ بار بار چیک کر رہا ہو یا جو ڈاکٹر اس کو کہے اس حساب سے چیک کرے. ہر مریض کا چیک کرنا بھی الگ الگ ہے, انسولن والا ہو سکتا ہے 2-3 بار چیک کرے, دوائیوں والا ہفتے میں 1-2 دن چیک کرے الگ الگ ٹائموں میں. اور شوگر کے چیک کرنے کے ساتھ ساتھ 3 مہینوں والا جو ٹیسٹ ہے HbA1c وہ بھی بڑا ضروری ہے. پھر کچھ اور ٹیسٹ جیسے کوئی کولیسٹرول, گردے کے کچھ ٹیسٹ ہے, جو کریٹینین ہے, یا پیشاب کے ذریعے پروٹین کتنا لاس ہو رہا ہے, یہ سب چیک کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ HbA1c آپ کا عمومی طور پہ 7% سے کم رہنا چاہیے. خالی پیٹ جو ہے وہ 80 اور 120 کے بیچ میں ہو جب ایک بار تشخیص ہو جائے, بھرے ہوئے پیٹ 160 سے کم ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ باقی جو ٹیسٹ ہے جس میں کولیسٹرول ہے, آنکھوں کا چیک اپ ہے, پیروں کا چیک اپ ہے, یہ سب کروانا ہے, تب جا کر آپ ڈائبٹیز کا ایک ہولسٹک علاج کر پاتے ہو, تو چاہے وہ گولیوں کے فارم میں ہو یا انسولن کے فارم میں ہو. میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہر مریض الگ ہے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, 5 اشخاص برابر نہیں ہیں.
ہر مریض کا علاج بھی الگ الگ ہوگا, ہر پیشنٹ ڈفرینٹ طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں چیزوں کو. تو اب میرے پڑوسی نے تو ایک گولی پہ شوگر کنٹرول کیا تھا, یا فلاں ڈاکٹر نے تو صرف انسولن ایک لکھی تھی, آپ 4 کیوں لکھ رہے ہو؟ اس سے نکل آئے. جو آپ کا معالج ہے اس پہ بھروسہ کرے. اگر ضرورت پڑے آپ کو انسولن کی تو پلیز لیٹ دیم ڈو انسولن, بیکاز سب سے زیادہ جو متس ہے وہ انسولن کے بارے میں ہے. جو انسولن جو ہے وہ سیف اور حتمی علاج ہے, نہ یہ آخری علاج ہے, نہ یہ خطرناک علاج ہے, نہ یہ گردے فیل کرتا ہے, نہ کوئی اور مسئلہ کرتا ہے. یہ تو نیچرل علاج ہے, یہ آپ کی اپنی باڈی پینکریاس بناتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خطرناک چیز ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ گولیوں میں بھی ہر طرح کی گولیاں, ایک ہی گولی پہ رکھ کر وہی والی چلتی رہے, ایسا نہیں. آپ دوبارہ جاتے ہو, ری ٹیسٹ کرتے ہو, ساری چیزوں کو دوبارہ ری ایویلویٹ کرتے ہو. تو فالو اپ بہت ضروری ہے, چاہے وہ 3 مہینوں میں ہو, 6 مہینوں میں ہو, اکارڈنگ ٹو یور فزیشین اس حساب سے چلائے. میں دوبارہ سے سب کا شکر گزار ہوں جو آج ورلڈ ڈائبٹیز ڈے پہ آپ سب آئے ہو, بہت شکریہ. تو اس کے آگے جو ہے وہ آپ سے باقی اسپیکرز بھی مخاطب ہوں گے. تھینک یو سو مچ. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہو.